صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل اہم کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا کے شہید کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و سندنا و سبینا و حبیبنا و طبیبنا و موسنا و غیثنا و مولانا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وعدے کریم کے متوالوں، سمے رسالت کے پروانوں، و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبکاروں، سودائے ملت کے جانثاروں، علماء کرام، سادات کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہم اور آپ مرحوم محمد بھائی کی مجلس میں جمع ہے، دعا ہے کہ اللہ مرحوم محمد بھائی کی بخششی عطا فرما دے اور جنت اعلیٰ کا مقام عطا فرما دے، اور گھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، گھر والوں نے جو کیا اسے تو قبول عطا فرما۔ آؤ آج مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کی ایک قسم ہے، تو انشاءاللہ مولا علی کا بھی ذکر ہوگا اور اللہ کے ولی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن روح موت جسم کو ہے، روح کو نہیں، روح زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب دنیا میں آیا تو آخر سے جانا ہے، اور یہ عالم ہے، پہلا عالم پورے عالم ہے، اور ماں کے پیٹ کا بھی ایک عالم ہے، اور اس کے بعد دنیا میں ماں یہ بھی ایک عالم ہے، اور قبر بھی ایک عالم ہے، اور اس کے بعد ایک اور حشر کا میدان ہے۔ عرض یہ کرنی ہے تو دنیا بدلتا ہے، اصل بات یہ ہے، اور اللہ والے اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ میں انشاءاللہ سایہ عالم کی بات کروں گا تاکہ یہ مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہے۔ سایہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھو یہ بھی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جس طرح ہم حاجی چٹر صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، محبوب صاحب علی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غلام فاروق صاحب بابا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غریب نواز خواجہ خواجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور کیا پھول لے کر جاتے ہیں؟ آپ پھول لے کر آئے، پھول لے کر جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر پھول جمع اور چڑھتے ہو تو غریب نواز ہے۔ اب سبحان اللہ، سب سے زیادہ پھول اگر چڑھتے ہو غریب نواز، عطا رسول سلطان ہند کا مزار پاک ہے۔ تو سارے عالم جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کی اولاد ہے، یہ پھول لے کر پیر کمال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور ان کے مزار پر قبر پاک پہ پھول رکھے۔ اب پیر کمال رحمت اللہ تعالیٰ بہت جلالی ولی تھے، تو آہستہ آہستہ حرکت ہوئی پھول میں، اور مزار سے نیچے گر گئے۔ اللہ، مزار سے نیچے گر گئے۔ آپ نے یہ سنا کہ قبر ہلتی ہے، میں نے بھی دیکھا بہت سے ولی قبر،
لیکن یہ سنیے، ایک اہل بیت پاک مولا علی کی اولاد شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے پھول قبر پاک پہ پیر کمال کے رکھے تو پھول گر گئے، تو شاہ عالم نے دیکھا، پھر جب اسے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد پھر قبر پاک پہ رکھ دیے، اور پھر پھول میں حرکت کیا ہوئی؟ حرکت ہوئی، پھر زمین میں گر گئے۔ میرے شاہ عالم نے دیکھا کہ میرے پھول یہ قبول نہیں کر رہے، پھر اٹھائے شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اٹھانے کے بعد پھر قبر پاک میں رکھے، اور پھر کمال کی قبر پاک میں پھول رکھنا تھا، پھر آہستہ آہستہ پھر گر گئے۔ جب زمین پہ گرے، میرے شاہ عالم جلال میں سناؤ اللہ کے ولی کا جلال، شاہ عالم رحمت اللہ تعالی نے پھول اٹھائے، ہاتھ میں رکھے اور کہے پیر کمال تم میرا دل دکھا رہے ہو، میں اہل بیت پاک ہوں، میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہو، تو اہل بیت پاک کا دل دکھا رہے ہو تم؟ جب یہ کہنا تھا نے قسم خدا کی، سائے عالم کے ہاتھوں پھول تھے، پھول میں حرکت آئی، آہستہ آہستہ پیر کمال کے مزار میں چلے گئے۔ کہو سبحان اللہ، یہ میرے سائے عالم کی بولی تھی، اور وہاں سے مزار والے نے قبول کر لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والے اپنی قبر میں حیات ہے، اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ۔ یہ سائے عالم قبر والے سے خطاب کر دیا پیر کمال سے، پیر کمال نے وہ پھول قبول کر لیے۔ عرض یہ کرنی، اسی طرح میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء خواجہ خواجگاہ عطائے رسول کرم نواز کے مرید بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو رسول پاک نے فرمایا غریب نواز کو مرید بناؤ، پہلے خلیفہ ہے غریب نواز اور پہلے مرید کون؟ یاد رکھنا، بابا بکر دلی کے خواجہ بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ، ان کے مزار پہ گیا، آج بھی نور برس رہا ہے، ان کے قبر میں آنے سے پہلے اللہ نے نور بھر دیا تھا، وہ بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ، اور ایسی پیر کی خدمت کی غریب نواز رسول سلطان ہند کی۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ بابا بختیار کاکی ذکر خدا میں مست ہے، اللہ 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 کا ذکر، اور جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، ایک بار اللہ کہتا ہے نا، اللہ 40 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کہو سبحان اللہ، کتنی؟ 40 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ عرض یہ کرنی ہے اللہ کا ذکر کر۔ بادشاہ نے ایک نوجوان کو مار دیا، قصور نہیں تھا، قصوروار نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تہمت لگی اور بادشاہ نے حکم دے دیا اس کا مار دو پھانسی۔ ایک نے بیٹا تھا، ماں رونے لگ گئی، چاروں قطار رونے لگ گئی، بیٹے کو لاش کو دفن تو نہیں کیا۔ بابا بختیار کاکی کی بارگاہ میں آئی اور آ کے رونے لگ گئی، کہا حضرات آپ کے پیر و مرشد خواجہ خواجگاہ رسول ہے، آپ بھی اہل بیت پاک، آپ اس کے کرم عطا فرمائیے۔ کمائی کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ نے میرے نوجوان بیٹے کو مار دیا، جب میرے بیٹے کو دیکھتی تھی مجھے دل کو قرار ملتا تھا، میرے بیٹے کو دیکھتی تھی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، اب مجھے ماں کہہ کر کون پکارے گا؟ اے بابا بختیار کاکی، یہ میرا بڑھاپے کا سہارا تھا، ایک چراغ تھا، چراغ وہ بھی گل ہو گیا، وہ بھی بجھ گیا، آپ کو اس کے کرم عطا فرمائیے۔ اللہ کے ولی بابا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ سے آنسو دیکھے نہ گئے، کھڑے ہو گئے، کمائی چلو، کیا تمہارا بیٹے کا لاش ہے مجھے وہاں لے چلو۔ قسم خدا کی روح تن سے جدا ہو چکی ہے، لیکن اللہ کے ولی جا رہے ہیں۔ ارے ولی کا معنی ہوتا ہے اللہ کے دوست، ایک معنی یہ ہے لوگ آنکھ اٹھاؤ تو پتہ چلے حضرت، ایک معنی یہ ہے کہ ولی اللہ کا دوست، ولی یعنی اللہ کے قریب،
ولی مانے مدد کرنے والا، ولی مانے غلام اللہ کا، ولی جیسے ہی اللہ کے ولی جا رہے بابا بکر کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب لاش مبارک کے پاس پہنچے تو بڑی ماں نے کہا حضرات یہی میرا بیٹا ہے، کرم عطا فرمائیے۔ بابا بکر کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے مردے کے سامنے دیکھا، میت کے سامنے دیکھا، اس لڑکے کے سامنے دیکھا جو مردہ ہے، اپنی چھڑی سے اشارہ کیا، اللہ کا زندہ ہو جاؤ، لڑکا زندہ ہو گیا۔ قوم بدل کے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی نگاہ ہے، ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل کی لکڑی دیکھی، پڑھیے درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کے مرید بابا فرید، مولا فرید، حق فرید، بابا فرید فرماتے ہیں کہ میری ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، میری ماں بھی تہجد گزار تھی، میری ماں ہر وقت خدا کا ذکر کرتی، جب مجھے دودھ پلاتی تو تازہ وضو بناتی اور درود شریف پڑھتی، پھر مجھے دودھ پلاتی اور دعا یہ کرتی کہ اللہ یہ میرا بیٹا فرید جو میرے بیٹے کو دیکھ لے وہ کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ غیر مسلمان کلمہ پڑھتا، بابا فرید کا جو چہرہ دیکھتا نا وہ کلمہ پڑھتا لگ جاتا۔ یہ بابا فرید فرماتے، مولا فرید فرماتے، اب فرید فرماتے کہ ہمارے گھر چور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ ہمارے گھر چور آ گیا۔ چور نے گٹھڑی باندھ لی اور سر پہ رکھی، میری ماں دیکھ رہی ہے، میری ماں دیکھ رہی ہے کہ یہ چور آیا ہے، لیکن چور نے جیسے ہی سامان اٹھایا سر پہ رکھا، وہ چور نابینا ہو گیا ہے، وہ چور نابینا ہو گیا۔ جب نابینا ہو گئے تو رونے لگ گیا اور کہے کوئی اس گھر کے اندر کہ مجھے دروازہ چھوڑ جائے، ایک کوئی اس گھر کے اندر جو میرے لیے دعا کر دے کہ مجھے آنکھ عطا ہو جائے، میرے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، میں آیا تھا چوری کرنے کے لیے، لیکن گھٹنے اٹھائی، چوری کی تو نابینا ہو گیا۔ قسم خدا کی بابا فرید، مولا فرید، حق فرید کی ماں کہتی ہے کہ اس شخص کا رونا دیکھا نہ گیا، اس شخص کا رونا دیکھا نہ گیا۔ میں کونے میں تھی، میں نے دعا کی اللہ اس کی پھر سے واپس آنکھیں عطا فرما دے، اس نابینا کی آنکھ عطا فرما دے، اس چور کی آنکھ عطا فرما دے۔ یہ میرے گھر میں آیا تھا چوری کرنے کے لیے لیکن نابینا ہو گیا ہے، اے اللہ اس کی آنکھ عطا فرما۔ جیسے ہی بابا فرید، مولا فرید کی ماں دعا کر رہی ہے، اللہ نے آنکھ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہے، قسم خدا کی بابا فرید کی ماں کی دعا قبول ہوئی۔ جب صبح ہوئی نا، وہ چور لڑکے کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر دستک دیا، اور دستک دینے کے بعد جیسے ہی آیا کہاں گئی مائی، اس لیے کہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مائی نے دعا کر دی بابا فرید کی ماں نے تو مجھے اللہ نے روشنی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ غیر مسلمان کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دیکھی، اور یہ لوگ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بابا فرید، مولا فرید کی ماں کا کمال۔ اب سایہ علم کی بات سنا ہے تاکہ دل خوش ہو جائے۔ سایہ علم مولائے کائنات مولا علی مسلم کساد کی اولاد ہے۔ جس طرح محفل سجی ہے وہاں بھی محفل سجی تھی، اور بات چلی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب دعا کی ان کی امت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ، قرآن میں یہ آیت نازل من و سلوہ کا ذکر ہے کہ آسمانی کائنات سے کھانا آتا تھا، وہ سبحان اللہ، من و سلوہ کھانا آتا،
تو محفل والوں نے کہا ہم تو رسول پاک کی امت ہے، ایسا عالم ہمیں بھی کچھ آنا چاہیے. تو سائے عالم وجہ تیری ہو اور اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا تو ایک پیالہ آیا. کہا عالم یہ کیا ہے؟ کہ یہ جام طہوری ہے. کہو سبحان اللہ. کیا ہے؟ جام طہوری ہے. قسم خدا کی جنت کا یہ پانی ہے. قسم سائے عالم نے منگوا لیا. قسم. کہو سبحان اللہ. اب روزانہ سائل اس طرح ہاتھ آگے بڑھاتے، ایک بار آتا، 2 بار، 3 میں 19 مرتبہ جامع طہوری آیا. کہو سبحان اللہ. یہ سایہ عالم کی کرامت ہے. اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواجہ جنید بغدادی. دیکھو پیر و مرید کیا ہوتا ہے اس لیے کہ روحانی جب آپ مرید بن جاتے روحانی بیٹے ہو جاتے، خلیفہ بھی ہو جاتا ہے وہ اور پیر بھی ہو جاتا ہے. تو خواجہ نجام الاولیاء، خواجہ نجام الاولیاء کی بات کروں گا. پہلے خواجہ جنید بغداد سنو، بغداد والے. جیسے ہی ایک شخص آیا اور خواجہ جنید بغدادی کا مرید بن گیا. اب خواجہ جنید بغدادی کون ہے؟ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سردار ہے نا، وہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. میکائیل سے بھی اور حضرت اسرائیل کے بھی سب سے فضیلت زیادہ جبرائیل کو تھا، سب سے زیادہ. اور فرشتوں کے وہ نبی ہے، وہ مقام اللہ نے عطا حضرت جبرائیل علیہ السلام. اسی طرح خواجہ جنید بغدادی ولیوں کے اندر سردار ہے. خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ. اب ایک مرید تھا، ان کی خدمت کرتا تھا پیر کی، خواجہ جنید بغدادی کی. ایک روز ہوا، 2 روز ہوئے، 3 روزے تو مرید نظر نہیں آیا. تو حضرت نے کہا خواجہ جنید بغدادی نے کہ فلاں میرا مرید تھا، آتا تو کہاں گیا؟ کہ حضرت اب تو وہ آتا نہیں ہے، اس لیے کہ روزانہ جنت کی سیر کرتا ہے براق پر. کیا ہے؟ تو پیر کا دامن چھوڑ دیا کہ اب تو میں ہی پیر ہوں. آدمی کو ہو جاتا تھوڑا سا بڑھ گیا، اس کو ہو جاتا میں ہی کچھ نہیں. اللہ نے ایک کے اوپر رکھا ہے. جتنی کام سارے قرب خدا ملتا رہے گا، قرب خدا ملتا رہے گا. لیکن تھوڑا سا علم آ گیا، سمجھتے ہم ہی کچھ ہو گئے. نہیں، یہ اس کو ہو گیا. کیا پیر کی ضرور ہے؟ پیر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، ساکر ہوتا ہے، باپ اور بیٹا ہوتا ہے. ہاں، کوئی بیٹا باپ نہیں بن سکتا، مرید کوئی پیر کی جگہ نہیں لے سکتا، عالم کی جگہ کوئی ساکر نہیں لے سکتا. دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے. ہاں، وسوسہ ڈال دیتا ہے. شیطانی وسوسہ ڈرو. جنید بغدادی جیسی ہستی جس کی صحبت میں بیٹھنے والا مرید جب بہک گیا تو ہم کیا ہے؟ کس کھیت کے بولیے؟ اگر ہمیں بہکا دے شیطان تو کون سی بڑی بات ہے؟ تھوڑا سا لمبا گیا، سمجھ ہم کچھ نہیں. یاد رکھنا، جتنا کچھ نہیں کہو گے اتنا اللہ اٹھائے گا. ہاں، خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید نے کہا کہ مجھے تو فرشتے آتے 2 اور براق پہ سوار کرتے اور آسمان میں لے جاتے. آئے جنید بغدادی نے کہا اچھا، خود گئے ملاقات کے لیے، خود پیر گئے مرید کے بعد. تو کھڑا بھی نہیں ہوا. اللہ ہمارے عالم کی تعظیم نہیں کرتا نے تو رسول پاک کی تعظیم نہیں کی. یاد رکھنا. ہاں، اور جو عالم کی آقا فرماتے میری تعظیم کرتا، ہم بھول جاتے. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. اصل شیطان کا کام ہی یہی ہے، وسوسہ نیکوں سے دور کر دینا. کیا ہے؟ نیکوں کی صحبت سے دور کر دینا. اگر صبح اٹھ کر ماں کا چہرہ دیکھ لیا اور ہاتھ چوم لیا، اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. اگر عالم کا چہرہ دیکھ لیا، ہاتھ چوم لیا، اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. دنیا میں بھلے ہی ہم 50 سال رہے، 100 سال رہے، لیکن 1000 سال کے لیے یہ ہے. لیکن شیطان نیکوں کی صحبت میں نہیں دیتا. اب خواجہ جنید بغدادی جیسی ہستی کھڑے ہو کر گئے وہ مرید کے پاس. مرید بیٹھا ہے، تکبر دیکھو. یہ شیطان بھیکا دیا تھا. کہا میرے مرید کیوں آتا نہیں؟
کہا حضرت اب کیا حاجت ہے آپ کی؟ میں روزانہ رات ہوتی ہے میرے پاس 2 فرشتے آتے، مجھے کہتے حضرت کھڑے ہو، کیا براق لے کر آتے، مجھے براق پہ بٹھاتے، براق اڑتا ہے آسمان میں، میں آسمان کی سیر کرتا ہوں، پھر جنت کو مجھے لے جاتے، تو روزانہ میں جاتا ہوں، کیا ضرور آپ کی حاجت کیا ہے؟ اللہ خواجہ جنت پر کہتے سناؤ، ولی ولی ہے۔ کہا آج جب تمہیں یہ فرشتے آئے نہ لینا اور تمہیں براق پہ بٹھائے نا، جب جنت کے پاس جاؤ تو یہ پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ کیا پڑھنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ جب کوئی بندہ پڑھنا لگے تو محل میں داخل کر دیتا ہے، خبر سبحان اللہ۔ اب کا ٹھیک ہے، رات ہوئی، 2 فرشتے آئے براق لے کر، براق پہ سوار ہو گیا، جاتا رہا، اڑتا رہا، جنت کو پہنچا۔ یاد آئی بات کہ میرے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا، جیسے ہی پڑھا نا، آنکھ کھولی تو مٹی کا ڈھیر، راکھ تھی راکھ، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، براق کہاں، فرشتے کہاں، جنت کہاں، رونے لگ گیا۔ خواجہ خدمت پر حضرات جب آپ نے کہا تھا کہ جنت میں پہنچ جاؤ تو لا حول ولا پڑھنا، میں نے پڑھا تو براق بھی غائب، وہ فرشتے بھی غائب، جنت بھی غائب، میں تو مٹی کے ڈھیر میں پڑا ہوا مسکرا رہے۔ خواجہ جنت بختر کا سون ولی کی صحبت نامک، جب تو نے ولی کی صحبت مکتی تو شیطان، یہ شیطان کیا تھا، تجھے دھوکہ دیا، دھوکہ، یہ فرشتے نہیں، یہ شیطان تھے، یہ شیطان تھے، اور تجھے جنت میں نہیں لے جا رہے تھے، تجھے بہکا رہے تھے۔ قسم خدا کی کہا کہ نیکوں کی صحبت میں رہو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وہ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سلفیر سے سالم کی بارگاہ میں چل جاؤ گا انشاءاللہ۔ جب سے میں نے پڑھا ہے دل میں باغ باغ ہوا، یہ میں نے رکھا تھا اس لیے کہ میرا داتر میں پروگرام ہونے والا داتر علی کا، تو میں نے کہا ان کی بات پھر یہ محمد بھائی کی مجلس ان کی نوراجی ہو جائے، محمد نام بخشانے والا ہے۔ ہاں، سائے عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے شیخ حماد، یا نام یاد، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، روح تو آتی ہے، آج بھی آئی محمد بھائی کی، روح کو موت نہیں، یاد رکھنا، نفس روح آتی ہے۔ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ مرید بنے کس کے؟ سائے عالم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور سائے عالم کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی مسکین کشا کی اولاد ہے، جہاں رسول پاک 8 روز تک پڑھانے آئے، 8 روز تک پڑھانے آئے، جہاں آپ چراغ دیکھتے وہاں بھی رسول پاک آئے، اس لیے دعائیں قبول ہوتی، جہاں روشنی ہوتی ہے چراغ ہے یہ جلتے رہتے نا، وہ چراغ جلتے رہتے، وہاں بھی رسول پاک آئے، وضو کھانے پر آج بھی وہ قدم مبارک موجود ہے، آج بھی وہ ممبر پر جہاں رسول پاک نے پڑھایا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن سایہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرید بنے کون؟ شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ۔ ایک کمرے میں چلے گئے، اللہ اللہ اللہ، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال تک ذکر خدا کرتے رہے۔ بہت سبحان اللہ۔ 12 منٹ نماز ہو جائے تو اونچی نیچے ہو جائے، دائیں بائیں ہے، اور نو گھرا کے دیکھتے مولانا صاحب نے لمبی تلاؤ، 12 سال تک خدا کا ذکر کرنے والے شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر 12 سال کے بعد ایک کمرے میں چلے گئے، 12 سال تک خدا کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد پھر 12 سال وجہ تیری ہو گیا، ہاں وجہ تیری ہو گیا، 12 سال پھر 36 سال ہوئے، 36 سال ہوئے ذکر خدا میں، اور مست، ہاں مست، قسم خدا کی بیٹے ہیں، زندہ سمدار۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہے۔ یہ بھی کہیں پہاڑ کو دیکھتے نا
یہ سوچتے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی کوئی دور پہ جاتے، یہ سمجھ کر یہ بھی چڑھ جایا کرتے تھے گفا میں اور لیٹ جایا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے 6 ماہ تک، کتنے 6 ماہ تک خدا کا ذکر کرتے لیٹتے۔ ہاں وہ زندہ سمدار جنہوں نے کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، وہ زندہ سمدار جنہوں کو 9 لقمے رسول اعظم نے کھلائے پھر دنیا میں کبھی کھانا نہیں کھایا، وہ زندہ سمدار جنہوں کو رسول پاک نے جبہ مبارک عطا فرمایا، وہ حضرت زندہ سمدار کس کے پاس آئے؟ سنا شیخ حماد کے پاس آئے اور کہا لو مجھے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، تمہیں سلوک کی منزل پار کرا دو، راستے پر چلا دو، قسم خدا کی مرید ہو تو ایسا۔ یہ سایہ عالم کے مرید تھے، شیخ حماد کا نہیں حضرات آپ کہہ رہے آپ کا شکریہ، لیکن میں نے سایہ عالم کو ہاتھ دے چکا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ زندہ سمدار کو منع کر دیا۔ پھر شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ خواجہ خواجگاں سلطان اولیاء عطائے رسول آئے، کرم نواز آئے، ان کی روح آئی رو ایسے کمات 36 سال ہو گئے، 12 سال ہو کر وجد کی کیفیت ہے، تجھے سلوک کی منزل پار کرا دوں، قسم خدا کی خواجہ کی بارگاہ میں شیخ حماد کی حضرات میں معافی کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ میں نے آج سائے عالم کو دیا ہے، سائے عالم کو دیا ہے، قسم خدا کی۔ اب رو غریب نواز کی بھی چلی گئی۔ اب سنو کیا ہوا، یہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے شیخ حماد، پیروں کے پیر روشن جمیل غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سید شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسن حسینی کی روح آئی اور خطاب کر رہے غوث پاک فرماتے ایسے کمات آجا، 12 سال ہو گئے تو مستی کیفیت دے چھا گئی تجھے، اب آجا سلوکی کی منزل تجھے پار کرا دو، راستہ پر چلا دو۔ جب یہ کہنا تھا نا قسم خدا کی، اب سے کمات رو کے رج کرتے ہیں، اے پیروں کے پیر، اے روشن جمیل، اے دستگیر اعظم، میں معافی کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ میں نے سایہ عالم کو ہاتھ دے چکا ہوں، میں سایہ عالم کو ہاتھ دے چکا ہوں، قسم خدا کی۔ جب یہ سننا تھا میرے غوث اعظم کی روح بھی چلی گئی، روح چلی گئی۔ یہاں سایہ عالم رحمت اللہ کے روح تن سے جدا ہو گئی، سایہ عالم کو دفنا دیے گئے، تب بازار نہیں بنا تھا، ایسے ہی قبر تھی۔ اور یہاں شیخ حماد کو الہام ہوا کہ سایہ عالم جو مجھے سلوکی کی راستے پر چلانے والے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رونے لگ گئے اور روتے 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 سایہ عالم کی قبر پاک میں آنے کے بعد رونے لگے گا حضرات آپ کا تو انتقال ہو گیا، اور مجھے کہا تھا علم سلوکی کی منزل پار کرا دوں گا، علم سلوک پار کرا دوں گا، قسم خدا کی۔ سایہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ کے مجاز کی روح نکلی، اور روح نکلنے کے بعد کا شیخ حماد میرے پیچھے آ جا، شیخ حماد پیچھے پیچھے، سایہ عالم کی روح آگے 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 چلتے رہے، مدینہ شریف پہ پہنچ گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ رسول پاک جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، تمام نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کرم میں پہنچ گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ رسول پاک کی بارگاہ میں سایہ عالم کی روح پہنچی، شیخ حماد کی بھی روح پہنچی۔ سایہ عالم کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ، میں نے اسے وعدہ کیا تھا شیخ حماد کو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسے فرقہ عطا فرماتا ہوں اور اسے لقب دیتا ہوں قاضی العالم۔ ایک قاضی جام نگر کا ہوتا ہے، ہندوستان کا قاضی الگ، پاکستان کا قاضی الگ ہے، جام نگر کا قاضی الگ، راج قاضی الگ، لیکن شیخ حماد کو کیا خطاب کون دے رہا ہے؟ رسول پاک قاضی العالم کا خطاب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔
خواجہ کے نام پہ کہو سبحان اللہ. عالم کا قاضی، قاضی العالم کس نے کہا؟ رسول پاک نے کہا. کہو سبحان اللہ. جب کہا نا اب خطاب مل گیا، اور یہاں سائے علم کی بارگاہ میں شیخ حماد پڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ کوئی گستاخی نہ ہو کوئی ولی سے اللہ پر ہے، تو اب ان کی تو روح نکل گئی ہے. اس پہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. کہ خبردار شیخ حماد کی لاشوں کو ٹچ نہ کرنا. کیا کہا؟ شیخ حماد کی لاشوں کو ٹچ نہ کرنا، اور نہ دفنانے کی بات کرنا، نہ غسل کی بات کرنا. حضرت کیا بات کر؟ قرین کی روح مدینہ شریف گئی ہے. سبحان اللہ. مدینہ سے لوٹے گی، انتظار کرو. دیکھو یہ اللہ کے ولی کشف ہو جاتا. تھوڑی دیر ہوئی، روح مدینہ شریف سے شیخ حماد کی آئی اور آہستہ آہستہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. سائلم نے کہا کہ یہ تو روحانی باتیں ہیں، اب تم میاں مخدوم کے پاس جاؤ اور تمہاری خلافت لے کر آؤ. کیا کہا؟ یہ قاضی العالم کیا سند مور لگائی ہوئی، جاؤ وہاں ان کے پاس. قسم خدا کی گئے، دستک دیا، میاں مخدوم احمد کے پاس دروازہ کھولا. کہا حضرات مجھے آپ سند عطا فرمائیے. کہا کس چیز کی سند دوں؟ کہا قاضی العالم کی. کہا کس نے کہا؟ کہا سائے علم نے کہا. کہا کوئی ثبوت ہے؟ اللہ کا کوئی گواہ، کوئی ثبوت؟ کہا نہ تو کوئی گواہ ہے نہ تو ثبوت ہے، تم کو تو معلوم ہے. اور کہا میں خود گواہ. کا تم گواہ نہیں کر سکتے، تمہاری گواہی تم پہ نہیں چل سکتی، کوئی گواہ چاہیے. اللہ اکبر. شیخ حماد رحمت اللہ تعالی کا ٹھیک ہے. کیا کہا؟ ٹھیک ہے، چلو مسائلم کی بارگاہ میں جائے. قسم خدا کی جیسے ہی میاں مخدوم احمد چلے ہیں اور سائلم کی بارگاہ میں پہنچے، لوگ جمع ہو گئے اور شیخ حماد نے عرض کی سرکاریں کرم عطا فرمائیے سائے عالم یہ مخدوم کہہ رہے ہیں کہ کوئی گواہ چاہیے. قسم خدا کی قبر پاک سے آواز سالم کہتے ہاں میں فرما رہا ہوں اے مخدوم انہیں سند عطا فرما دو. سبحان اللہ. اور آہستہ آہستہ قبر کھلی اور سائلم باہر آ گئے. سبحان اللہ. یہ میرے سائلم باہر آ گئے. شیخ حماد نے کہا حضرات اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے خلافت عطا فرمائیے. سبحان اللہ. یہ ہے شیخ حماد کو سائے عالم نے اپنے ہاتھوں سے خلافت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور قاضی العالم کا خطاب عطا فرمایا. اور یہ درود سے اللہ صلی اللہ. ہمارے پیر کل ہی مجھے فون آیا کہ آپ کی بھی خلافت نے بغداد سے ملی، مستق بولیں گے لے جاؤ خلافت آپ کو عطا کر رہا. وہ پاک کیا ہوا دیکھو. پیر میں بات کروں، پیر خواجہ اللہ سر چشتی حبیبی کا حال یہ تھا بغداد شریف جو ہے نا گوشت پاک کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ کے امام حسین کی بارگاہ میں جب بغداد پہنچے تو بغداد اس طرح جو مسجد ہے اور قریب گوشت پاک کا مزار ہے. ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ سر چشتی فرماتے کہ میں آہستہ 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 گوشت پاک کی بارگاہ میں پہنچانا تو میرا پیر پھسلا. اچانک مزار کے پاس میں نے نورانی چہرہ مجھے کھینچ لیا. کہو سبحان اللہ. اور سینے سے سینہ لگایا. میں نے کہا حضرت آپ کون ہوگا؟ میں گوشت پاک ہوں. کہو سبحان اللہ. میں گوشت پاک ہوں. اور کہا حبیب اللہ لو تمہیں سند عطا فرما رہا. کہو سبحان اللہ. آیا تو یہ سند مجھے بھی عطا ہوگی. کل ہی ان کا فون آیا، لیکن جب جانے والا تھا تو ہمارے آ گئے کہ آپ یہاں تقریر کرنی ہے. تو دیکھو یہ فیض تھا پیر کا کہ آپ کو یہ بات عرض کر دی. آخری بات کر دوں، درود شریف پڑھیے اللہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو صاحب کی دل خوش ہو جائے گا. ایک امیر شخص تھا، بہت عمل دیا اللہ نے، لیکن رات کو تو اس کی بیوی اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، لیکن جنات کا سجا، جنات روزانہ پریشان کرتا تھا اللہ. اب امیر شخص سے کہے تو کسے کہے؟ کہے تو کسے کہے؟ اللہ کا. جب سائے علم کی بارگاہ میں آیا جس طرح آپ بیٹھے ہو، وہ جا کے بیٹھ گیا، سر جھکایا ہے. ارے جب عالم کے پاس جاؤ تو زبان پر ولی کے پاس دل پر، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں.
میرے سائلم نے ایک نگاہ ڈالی، کہا اتنے غمگین کیوں ہو؟ تو کہا حضرت بات یہ ہے کہ رات ہوتی ہے، جنات آتا ہے، میری بیوی کو روزانہ پریشان کرتا ہے۔ کیا کرتا؟ پریشان کرتا ہے۔ تو سائلم رحمت اللہ تعالی نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس سے دم کیا، اور دم کرنے کا سائلم فرمایا کہ چاروں کونے میں ڈال دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ امیر شخص گیا اور چاروں کونے میں پانی چھڑک دیا۔ وہ آیا، پریشان کی۔ دوسرا دن ہوا، پھر سائلم کی بارگاہ پہنچا، ادب کے ساتھ بیٹھا ہے، بول نہیں سکتا، زبان نہیں اٹھی۔ سائلم نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت ابھی بھی کام نہیں پتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر پانی دیا، اور پانی دینے کے بعد دم کیا، کہا جا چاروں طرف کونے میں۔ پھر رات ہوئی، پھر جنات آیا، پھر پریشان بیوی کو کیا۔ پھر صبح ہوئی، سائلم کی بارگاہ میں ابھی چکا جا، ابھی تیرا کام نہیں ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، آج پانی لے جا۔ پھر پانی دم والا دیا، چاروں طرف چھڑک دیا۔ پھر آیا شیطان، وہی جنات آیا، پریشان کیا۔ جب چوتھا روز والا، اب وہ کچھ امیر شخص بولتا نہیں ہے، سر کو جھکائے۔ سالم بولا ادھر آ جا۔ کیا کہا؟ ادھر آ جا۔ ایک سامنے چھت پر ایک ٹھکڑا پڑا ہے پتھر، اسے اٹھا کے لا۔ وہ اٹھا کے لایا، رکھ دیا۔ کہ یہ تیری جیب میں رکھ دے۔ کیا کہا؟ یہ تیری جیب میں رکھ دے، آج تیرا کام ہو جائے گا۔ تیر نکل چکا ہے۔ کیا کہا؟ تیر نکل چکا ہے، آج تیرا کام ہو جائے گا۔ 3 دن سے نوٹس لگا دی، ہمارا بھی کام ہے نوٹس لگانا۔ ہاں، جنات کو سے نہیں مارتے، حکم ہے ملا سے نوٹس مارو۔ کیا؟ یہ گھر خالی کرو ورنہ خیر نہیں۔ 3 دن کا حکم ہے۔ ڈائریکٹ ایک آدمی اور تھا، ہمارے بڑے چھوٹے چھوٹے، میں نے بولا چھوٹے چھوٹے جنات ہیں، ہمیں مارنا پہلے منع، پھر نوٹس مار دو، پھر نہیں مارتے تو پیٹے کا پیر مارو تو بھاگ جائے گا۔ ایک دن میں بھاگ جاتا، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن یہ پیر کا فیض ہوتا ہے۔ تو یہاں سائے عالم 3 دن تک نوٹس لگی، بھاگا نہیں وہ۔ چوتھا روز ہوا، پھر جنات آیا تو کہا یہ پتھر لے جا، ایک کونے میں رکھ دینا اور دیکھنا چھپ کیا ہوتا ہے، نظارہ دیکھنا۔ اللہ، سالم اپنے حجرے میں، وہ آدمی اپنے گھر میں اپنے عورت کے سامنے بیٹھا ہے، جنات آیا، وہ پتھر میں حرکت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ جو سائلم نے جو پتھر، وہ پتھر میں حرکت ہوئی، وہ پتھر شیر بن گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور شیر بن کے جب کہا وار کیا، اس جنات کو کھا گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور شیر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، وہ ڈر گیا، وہ امیر شخص ڈر گیا۔ صبح ہوئی، سائلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضرات، آپ نے تو کہا تھا نظارہ دیکھنا، کیا ہو رہا ہے؟ ارے واقعہ اس طرح کا، آپ نے جیسے مجھے کہا نے پتھر رکھ کے میں رکھ دیا ایک کونے میں، میری بیوی بیٹھی میرے سامنے، اور وہ جنات آیا، ابھی آیا ہی تھا، وہ پتھر میں حرکت ہوئی، پتھر شیر بن گیا اور وہ کھا گیا جنات کو ایک لقمہ میں، اور پھر اچانک وہ شیر غائب ہو گیا۔ قسم خدا کی سائلم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کیا ڈالا؟ اور کہا دیکھ تو یہی پتھر ہے، قسم خدا کی پتھر ہے۔ ہاں حضرت یہی پتھر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ارے اللہ کے ولی میں پتھر بھی شیر بن جایا کرتے ہیں۔ پڑھیے درود سے اللہ صلی اللہ۔ دیکھو یہ ولی کی بات ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب، جب ولی کا ذکر ہوتا قرب بس باتیں بہت ہے۔ دعا کہ اللہ جو کچھ پڑھا میرے بولنے میں خامی ہے، فرما مولا خاص مرحوم محمد بھائی کی بخش فرما، جن دنوں غائب مولا سبھی پر سائلم کے خاص نگاہ کرم عطا فرما، ہمیں بھی ان کی بارے میں جانے کا موقع عطا فرما۔ آپ کو دعوانا صلاح کھڑے ہو جائیں۔